جتنا مرضی کہہ لے کہ میرے اللہ ہم تجھ سے ہر حال میں راضی ہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو انسان زبان سے نہ سہی چاہے دل میں ہی سہی اللہ سے شکوہ کر ہی دیتا ہے نا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ویسے اچھا کیوں نہیں کرتا؟ ہم سب کی سنتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تو اللہ ہمیں کوئی ایسا کیوں نہیں ملتا جو ہمیں سمجھ سکے؟ میرے اللہ ہم تو لوگوں کی خاموشی میں چھپے درد کو بھی سمجھ لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے لفظوں سے بھی لوگوں کو نہیں سمجھا پاتے کہ کس درد سے گزر رہے ہیں؟ لوگ گرتے ہیں تو ہم ہاتھ بڑھا کر تھامتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک تو ہو، مگر جب ہم گرتے ہیں تو لوگ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ کر ہم پہ کیوں ہنستے ہیں؟ اللہ ہم اتنے اکیلے کیوں ہیں؟ تبھی وہ رب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں تمہیں جواب دیتا ہے کہ بندے تو مجھ سے شکوہ کیوں کرتا ہے جبکہ میں نے تمہیں خوددار بنا دیا ہے؟ تو لوگوں کو اپنی باتیں کیوں بتانا چاہتا ہے جب تیری باتیں سننے کے لیے میں ہوں نا؟ لوگ نہیں سمجھتے تو میں تو سمجھتا ہوں، تم خود کو لوگوں میں خاص کرنا چاہتے ہو جبکہ میں نے تمہیں اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، تم لوگوں سے زخم کی دعا چاہتے ہو جبکہ تمہارے ہر درد کا مرہم میں ہوں، تب سمجھ آتی ہے کہ اس تنہائی، اس بے بسی میں کتنی بڑی نعمت ہے، اور تب کوئی شکوہ نہیں رہتا کہ مخلوق نے کیا کیا، کیونکہ مخلوق کے عمل کے پیچھے خالق کی حکمتیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر لب پر بس الحمدللہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ رب نے ہمیں چنا۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی تو اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں ہے، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو پھر نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ نصیب کا بدلنا بھی تو نصیب ہی ہوتا ہے، دعاؤں سے کیا ہے جو نہیں مل سکتا؟ سچی لگن سے ڈھونڈنے والے تو اللہ کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ سوچ کر شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے، اسی طرح ہی صحیح مگر وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ جنہیں وہ پسند نہیں فرماتا انہیں وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا، تبھی تو وہ دور ہیں اس سے۔ آج سمجھ نہیں آتی مگر وقت سب سمجھا دے گا۔ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ تم پکارو اور اللہ جواب نہ دے؟ تم اس سے مانگو اور وہ انسنا کر دے، اسے تو بن بتائے بھی سب خبر ہوتی ہے۔ اگر اللہ کچھ دینے میں دیر لگا رہا ہے
تو یقین جانو وہ تمہارے لیے واقعی بہتر نہیں ہے، اس کا نہ دینا بھی کوئی مصلحت ہے۔ سورج کو چمکتا دیکھو گے، پھر ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش تمہارے ہی ہاتھ جلائے گی۔ تمہیں تو یہ بعد میں پتہ چلے گا، مگر اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو فیصلے اس کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو۔ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے،
اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھے ہوتے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور اللہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ جہاں راستے بند لگ رہے ہیں وہ وہیں سے راہ نکال دے گا، جس دل میں بے سکونی ہے وہ وہاں سکون بھر دے گا۔ جو دعائیں تم تہجد کے سجدوں میں سسک سسک کر مانگ رہے ہو وہ سب قبول کر کے تمہیں نصیب کر دے گا۔ بس صبر رکھو اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس رب العالمین نے جہاں رک جانے کو کہا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تو خود کو رسوائی کی راہ پر مت چلاؤ۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور تم جتنے قطرے حرام کے لوگے وہ دھیرے دھیرے دریا بن جائے گا، اور پھر حلال کی جگہ نہیں رہے گی تمہاری زندگی میں۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چلو، وہ منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ جانتے ہو وہ کون 3 خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے صبر کے بڑے صلے عطا فرماتا ہے اور بہت جلد بے حد و حساب انعامات کی بارش فرماتا ہے؟ اور وہ کون سی حیرت انگیز نشانیاں اور اشارے ہیں جو تمہیں اللہ کے یہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتے ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اس کے فضل کے تاروں کو چھیڑ کر ہی رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ہی ملک ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی جو لوگ اللہ کی بات ماننے لگیں اور اس کی پناہ ڈھونڈنے لگیں۔ ان کو اللہ اپنے رحم و کرم اور اپنے فضل و کرم کے حصار میں لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو،
اور ہر طرح کے ذکر و اذکار اور تسبیحات کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو تو جان رکھو آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے درخت، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، اور اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب حیات کو پورے عدل و توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی ہو جائے تو تمہاری زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یاد رکھو اللہ نے زمین میں غلبے کا وعدہ بھی انہی سے لیا ہے جنہوں نے بندگی کی نسبت اسی سے قائم کر لی، اور تمہارا رب جس طریقے سے خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں بلکہ اس کا رحم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔ جانتے ہو تمہارا رب تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں برے وقت سے صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو، اور اگر آج تمہاری توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشین کر رہی ہے اور مصائب اور تکلیف کی موسلا دھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہو تو جان لو یہ اللہ کے غضب کی نہیں بلکہ اس کی رحمت کی علامت ہے، اور تم اللہ کے وہ مقرب بندے ہو جس پر اللہ کی خاص عنایات ہوں گی۔ اللہ خود تم سے فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور اگر تم صبر کرو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو ظاہر کرے کہ اب صبر کا صلہ ملنے ہی والا ہے، تو اس میں سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، یا جو خطرات آج تمہیں درپیش ہیں، مگر تم ان مصیبتوں اور نقصانات کے باوجود صبر اور برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو پست ہونے نہیں دے رہے، تو جان لو تمہاری یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے عنقریب اللہ کی رحمت کے بیش بہا خزانے تمہارے مقدر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جانتے ہو صبر کا صلہ ملنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئی معیار کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی کے معاملات اس کی بنائی ہوئی فطرت اور اقدار کے مطابق ہونے لگیں، تو سمجھ لو کہ عنقریب تمہارا صبر بہترین اجر میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہوں پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹی میں گر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصے کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھو وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی،
اور اسے یہ گوارا نہیں کہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے۔ اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ اور اگر تم تلاش میں اس نشانی کی جو صبر کے صلے کی حیرت انگیز عطائیں تمہارا مقدر کر دیں تو جان لو کہ تمہارا اجر تمہیں اس انتہا تک لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان لو کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرنے لگتے ہو تو وہ فراخ دست اور مہربان صلے بھی ایسے عطا کرتا ہے کہ ہر غم خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ اس کی سلطنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین صلے اور حیرت انگیز عطائیں موجود ہیں جو عنقریب تمہارے صبر کے اجر میں دگنی رفتار سے تم تک پہنچے گی، جو تمہارے دل کی آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی۔ کیا اب بھی تم اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی جانب لوٹتا ہے تو ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اب تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یا یہ کیوں کہتے ہو کہ پہلے تو کبھی اللہ کو یاد کیا نہیں،
آج مصیبت آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ مصیبت لاتا ہی تب ہے جب اس نے کسی کو اپنے قریب لانا ہو، اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا سب سے گناہگار بندہ آخر تھک ہار کر اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اسے پلٹنے کی ادا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں، گمسم سی ندامتیں، آدھی ادھوری دعائیں، یہ معصوم تڑپتی ہوئی آوازیں، یہ سب تو بس محبت ہے اس کی، اور وہ لوٹ آنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ پھر چاہے کوئی زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی جانب پلٹے یا 1000 گناہوں کے بعد، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات رب کے ہاتھ میں دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارا خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں تمہیں معجزے عطا کرنے ہوں۔ یاد رکھو، صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی چیز کی بہترین ریپلیسمنٹ ملنی ہو۔ کبھی اپنے پیرنٹس سے پوچھنا کہ وہ اگر تمہارا نصیب لکھتے تو کیسا لکھتے، تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تم خود کو مایوس مت کرنا اور نہ کبھی بے یقین ہونا، اور توکل سے جڑ کر رہنا۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشنے لگتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ وہ تمہارے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ جن صاف نیتوں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ تمہاری دعائیں قبولیت کے دروازے کھولیں گی اور تمہاری بکھری زندگی نکھر جائے گی۔ وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا
کی عطاؤں کے سارے بند دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، اور یہ غموں کی چادر رحمت کا سائبان بن جائے گی، اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں۔ دیکھو تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ وہ تمہاری شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا۔ میری دعا ہے کہ جس دعاؤں کی شدت سے قبولیت کے منتظر ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ آمین۔